लाहौर में क़यामत सुगरा काहना में अलमनाक सानहा 14 जाने ले गया। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से कई गोदें उजड़ गई। मलबे तले दबकर जान बहक होने वालों में बहन भाई और 2 टीचर्स भी शामिल। हादसे के वक्त 20 बच्चे सेंटर में मौजूद थे। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून और उसके बेटे की हालत तशवीशनाक। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जान बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल के दरमियान हैं। ट्यूशन सेंटर घर में कायम किया गया था। वजीर आला पंजाब का नोटिस, हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक है। जिम्मेदारों को कानून के शिकंजे में लाएंगे। वजीर सेहत पंजाब सलमान रफीक की अस्पताल में जख्मियों की आदत, बेहतरीन तब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। मलबे में दबे बैग, रोते बिलखते वालिदैन, सानिहाए काहना पर हर तरफ सोग, घर घर मातम। छत गिरने की खबर क्या मिली, गोया कयामत ही टूट पड़ी। वालिदैन अपने जिगर गोशों को बचाने दीवाना वार दौड़ पड़े। जाए हादसा पर इक्कत अमेज मनाजिर, मलबे से जिंदगी की तलाश। माए गम से निढाल, अस्पताल में एक बाप की धाड़ें सबको रुला गईं। मलबे से बेटी की लाश निकालने वाले पर गशी के दौरे, बच्चों की मैयतें वुरसा के हवाले करने का सिलसिला जारी। नन्हे अली और दुआ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लेंटर अभी कच्चा था, वो बनना था सही तरह पूरा, तो कच्चा था, उन्होंने मिट्टी डाली, सारा हमारे पे गिर गया, तो कोई बच्चे फोत हो गए, कोई जिंदा बच गया। हम अकेडमी पढ़ रहे थे तो लेंटर गिर गया, पता ही नहीं चला। आपके साथ और कितने बच्चे थे वहाँ पर? काफ़ी थे। हम ट्यूशन पढ़ने गए थे, अचानक छत गिर पड़ी, तमाम बच्चे दब गए। सानिहाए काहना में जख्मी बच्चों की समा से गुफ्तगू। बताया गिरने वाली छत कच्ची थी, मट्टी डाली तो बोझ बर्दाश्त ना कर सकी। गिरने वाली छत टीआर और गार्डर से बनी थी। बालाई मंजिल पर टाइल लगाई जा रही थी। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट, ट्यूशन सेंटर के मालिक रिहान और काम करने वाले मिस्त्री समेत 3 अफराद गिरफ्तार। वजीर आला मरियम नवाज इंक्वायरी के तमाम पहलू देखेंगी। इमारत की तामीर की कानूनी हैसियत की भी जांच होगी। ख्वाजा इमरान नजीर की गुफ्तगू। यकीनन मरियम नवाज शरीफ साहबा जब इस इंक्वायरी रिपोर्ट को कंक्लूड कराएंगी तो इस अमर को भी देखा जाएगा कि वो कंस्ट्रक्शन जो शुरू हुई, क्या वो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, और अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी तो उस कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देने वालों का भी मुआसबा किया जाएगा और जिसकी वो प्रेमिसेस थी उसको भी अकाउंटेबल किया जाएगा। 5 बजे पता चला, आपी का फ़ोन आया था 5 बजे, छत गिर गई बच्चों पर, फोत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। काहना के रिहायशी कमसिन बहन भाई भी अलमनाक सानहे में जन्नत के मकीन हो गए। घर वाले गम से निढाल, बोले बोसीदा छत मुरम्मत हो रही थी तो बच्चों को छुट्टी करा देते, लेकिन ट्यूशन सेंटर मालिकान ने एक न सुनी। हादसे में जाबाहक 6 साल की माहनूर के ताया का आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदामात पर जोर। मुतासरा बिल्डिंग में 8 बरस से काम चल रहा था। बाजार से वापस आने वाली टीचर घर में दाखिल हो रही थी कि छत गिर गई। हमसायों की समा से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सानिहाए काहना पर इजहार अफसोस। जांबाहक बच्चों के वालिदैन से गहरे दुख और रंज का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की भी हिदायत। विफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का भी इजहार अफसोस। गमजदा खानदानों के लिए सब्र की दुआ। कहा औलाद का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भी इजहार अफसोस। ट्यूशन सेंटर में 40 से 50 बच्चे पढ़ते थे, क्या एनओसी लिया गया? सेंटर चलाने की इजाजत किसने दी? बिल्डिंग महफूज थी या सिर्फ कागजों में महफूज लिखी गई? इमारत का आखिरी मुआयना कब हुआ? संगीन गफलत पर जिला इंतजामिया से पूछगछ क्यों नहीं हुई? सानिहाए काहना पर सवाल ही सवाल, क्या जिम्मेदारों का तायुन होगा या ये फाइल भी बंद हो जाएगी? हर सानहे के बाद तहकीकात का ऐलान होता है, मगर मुस्तकिल इस्लाहात कब होंगी, आखिर कब? India's unilateral decision to place the treaty in abeyance has no basis in the treaty itself or in the international law. We reject India's unilateral and illegal announcement. The Indus Waters Treaty remains valid, binding and fully operative. If an attempt is made to stop the water of Pakistan, our national leadership stands resolved to respond effectively to restore the water for the people of Pakistan.
پانی ہماری لائف لائن، بھارت آبی جارحیت سے باز رہے، جنگ کے بیج نہ بوئے ورنہ منہ توڑ جواب ملے گا۔ پاکستان کا ازلی دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ اسلام آباد میں سندھ طاس معاہدے سے متعلق بین الاقوامی سیمینار، شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، بھارت کی جانب سے انڈس ٹریٹی کو یک طرفہ معطل کرنا معاہدے اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ عالمی معاہدوں سے کھلواڑ کیا جائے تو نتائج محدود نہیں رہتے۔ پاکستان امن، بات چیت اور ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے عزم پر قائم ہے، لیکن بنیادی حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے، سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ معطل نہیں کیا جا سکتا۔ پانی کا بطور ہتھیار استعمال علاقائی اور عالمی امن تباہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ مسئلہ پانی کی عدم دستیابی یا زیادہ بہاؤ کا نہیں، کنٹرول کا ہے۔ کسی کو علاقائی یا عالمی امن یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سندھ طاس معاہدہ ٹوٹا تو پھر دنیا کا کوئی معاہدہ قائم نہیں رہ سکتا۔ What is the Indus to Pakistan? It is not a river on a map. It is our bread. To cut the Indus is not to pressure a government, it is to threaten a people. Pakistan must treat every step towards the strangulation of its waters as a national security assault. It must be treated as an attack on the foundations of the state. دریائے سندھ کا پانی پاکستان کی زندگی کی ضمانت، کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان اپنے آبی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ کسی نے جارحیت کی تو قومی سطح پر جواب دیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کا سندھ طاس معاہدے سے متعلق بین الاقوامی سیمینار سے خطاب، کہا پاکستان نے جنگ بندی کی شرائط پر عمل کیا، بھارت نے وعدوں کی مکمل پاسداری نہیں کی۔ آبی وسائل کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی امن کے لیے خطرناک، پانی کو قومی سلامتی کے مسئلے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ عالمی عدالت کا فیصلہ واضح، بھارت سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل یا ختم نہیں کر سکتا۔ معاملے پر سیاسی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں۔ انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ کا سیمینار سے خطاب، ماہر عالمی امور بلال صوفی نے کہا کہ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو دوسرے امور سے جوڑنا UN منشور کی خلاف ورزی ہے۔ سندھ طاس معاہدہ دو طرفہ نہیں بلکہ عالمی نوعیت کا معاہدہ ہے۔ سابق سفارتکار جوہر سلیم کا اظہار خیال، ڈاکٹر وکٹر گاؤ بولے، پاکستان کا پانی روکنے کی بھارتی دھمکی انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ روسی ماہر ڈاکٹر روکسو روناز یگون اور عالمی پالیسی کی ماہر لوریے واٹکنز کا بھارت کو انڈس واٹر ٹریٹی پر نیک نیتی سے عمل کا مشورہ۔ ایران اور امریکہ کے تکنیکی مذاکرات آج ہوں گے۔ دنیا کی نظریں دوحہ پر مرکوز، فریقین الگ الگ بات چیت میں شریک ہوں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کی بات چیت کے لیے آمد، معاہدے کے ثالثوں سے بھی ملیں گے۔ امریکی حکام سے کسی بھی سطح پر ملاقات نہیں ہوگی۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ نے تمام امکانات مسترد کر دیے۔ اسماعیل بقائی بولے، قطری حکام کے ساتھ منجمد فنڈز کے معاملے پر بات کریں گے۔ آبنہ حمص سے متعلق مفاہمتی یادداشت کے نکات پر ایران کا نقطہ نظر واضح ہے۔ گزرگاہ میں کسی بھی بیرونی مداخلت سے معاملات مزید پیچیدہ ہوں گے۔ لبنان میں بھی امن ضروری، تمام محاذوں پر جنگ بندی کے وعدے پر عمل درآمد امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے بھی امریکی اور ایرانی وفود کی براہ راست ملاقات کا امکان مسترد کر دیا۔ عمان نے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر فیس کی مخالفت کر دی۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا، بحری ماحولیاتی اور نیویگیشن خدمات کے عوض فیس کی وصولی کے خلاف ہیں۔ سمندری حفاظت بہتر بنانا، آلودگی سے بچاؤ اور ہنگامی صورتحال سے متعلق اقدامات ضروری قرار۔ خطے میں امن کی کوششیں، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ بن فیصل بن فرحان کی بیجنگ آمد، چینی نائب صدر سے ملاقات میں مشرق وسطی سمیت علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور فرانسیسی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، ایران امریکہ MOU اور علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ آبادی اور وسائل میں توازن ہی پائیدار ترقی کی ضمانت، آبادی میں اضافہ اور قومی وسائل پر مسلسل بڑھتا دباؤ ترقی کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعظم کی نیشنل پاپولیشن کونسل کا افتتاحی اجلاس جلد سے جلد بلانے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی صدارت میں بہبود آبادی کے حوالے سے اہم اجلاس، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر دفاع خواجہ آصف کی بھی شرکت۔ حکام کی جانب سے آبادی پر کنٹرول اور بہبود کے حوالے سے اقدامات پر بریفنگ۔
اسلام آباد میں بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، پی پی چیئرمین اور JUI سربراہ کا آزاد کشمیر کی صورتحال اور انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال، ثالثی پر بھی مشاورت، دونوں رہنماؤں کی ملکی سیاست سے متعلق امور پر بھی بات چیت، بلاول کی جانب سے ثالثی کے لیے حوصلہ افزائی پر شکر گزار ہوں، مولانا فضل الرحمان کی گفتگو۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی، جوہر موڑ کے قریب واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر، ایک نوجوان جاں بحق، دوسرا زخمی، مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی، ڈرائیور موقع سے فرار۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر، محکمہ موسمیات نے آج سے پری مانسون بارشوں کی پیشگوئی کر دی، 6 جولائی تک ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل برسیں گے۔ یورپ کے بعد طاقتور ہیٹ ڈوم وسطی اور مشرقی امریکہ کو لپیٹ میں لینے لگا، پارا 35 سے 40 ڈگری تک جائے گا، 23 کروڑ افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ یورپ میں گرمی کی صورتحال مزید ایک ہفتہ برقرار رہنے کی پیشگوئی، اٹلی میں آج ہیٹ ویو کا ریڈ الرٹ جاری، فرانس اور جرمنی سمیت کئی یورپی ممالک میں گرمی کی شدت برقرار۔ امریکی سپریم کورٹ کا ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف بڑا فیصلہ، پیدائشی شہریت کے حق کو محدود کرنے کا صدارتی حکم نامہ منسوخ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کو شہریت نہ دینے کا حکم جاری کیا تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں، کانگریس قانون سازی سے معاملہ بآسانی حل کر سکتی ہے، ٹرمپ کا رد عمل۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر طنزیہ پیغام، لکھا پیدائشی شہریت کا حق جیتنے پر چین اور چینی صدر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں ناروے نے آئیوری کوسٹ کو ہرا دیا، 4 بار کی چیمپئن جرمنی فٹ بال ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ سے کک آؤٹ، پیراگوئے نے پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 3 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا، مراکش نے پینلٹی شوٹ آؤٹ پر نیدرلینڈز کو ایونٹ سے باہر کر دیا، 5 بار کے چیمپئن برازیل نے جاپان کو 2-1 سے ہرا کر راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنا لی، رات 2 بجے فیورٹ فرانس اور سویڈن کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اور سال کے تیسرے گرینڈ سلیم ومبلڈن کا آغاز، پہلے روز ٹاپ سیڈ کھلاڑیوں کا راج، دفاعی چیمپئن یانک سنر لڑکھڑا کر سنبھل گئے، سخت مقابلے کے بعد سربین حریفین کو پانچویں سیٹ میں زیر کیا، ویمن سنگلز میں ورلڈ نمبر 1 ارینا سبالینکا نے پہلا مرحلہ عبور کر لیا، روس کی میرا اینڈریوا کی پولش کھلاڑی کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست۔